رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے وقت میں بیدار ہوتے ہیں کہ اذان ہونے لگتی ہے، اچانک چونک جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو وہ ڈر کے مارے کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، چلو ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے ہیں، ابھی سحری کا وقت ہے۔ تو اذان کے وقت اذان ہوتے ہوئے بھی ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح سے روزہ ہوگا یا نہیں۔ ناظرین کرام، ہم مفتی عبدالسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کے تحت آپ کو یہ مسئلہ بتانا چاہیں گے۔ گزارش ہے کہ آپ آخر تک اس مسئلے کا سماعت کریں۔ دیکھیے، سحری کا ٹائم اور اذان کا ٹائم بالکل الگ الگ ہے، آپ اس کو سمجھ کے چلیں۔ مثال کے طور پر جب سحری کا ٹائم مکمل ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 بجے سحری کا آخری وقت ہے، تو جیسے ہی 4 بجا فوراً سحری کا وقت ختم، فوراً ختم، اس کے 1 سیکنڈ بعد اسے ہی کہہ لیجئے، بلکہ فوراً کہہ لیجئے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کے ختم ہونے کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ فجر کی نماز کی جماعت قائم ہو جائے، کیونکہ اذان فرض نماز کے لیے دی جاتی ہے، جماعت کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے ٹائم میں دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی اذان کے ٹائم تک کھانا کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو اس کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اذان کے ٹائم میں کھانا پینا گویا کہ فجر کے ٹائم میں کھانا پینا ہے، کیونکہ اذان فجر کے ٹائم میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی نے جان بوجھ کر یا انجانے میں اذان کے ٹائم تک کھانا پینا جاری رکھا، اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر بائی چانس کبھی آپ کی آنکھ لگ کے رہ جائے اور اٹھتے اٹھتے سحری کا وقت ختم ہو کے اذان شروع ہو جائے، تو آپ ایسا کریں کہ اب کچھ بھی نہ کھائیں، بلکہ اسی حال میں بھوکا ہی روزہ رکھ لیں، بالکل آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی بھی اندر لیں گے تو آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، پورا ہونا تو الگ بات ہے۔ تو اس مسئلے کا بہت دھیان سے سمجھیں اور عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائیں کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے تو بالکل کچھ کھانا پینا نہ کریں۔ اور یہاں پر آپ اندازہ جو ہے وہ وقت سے لگائیں، اذان کو بالکل نہ رکھیں۔ سحری کا ٹائم کب تک رہتا ہے اس کے لیے آپ کو مدرسے کے کیلنڈرز دیے جاتے ہیں، آپ کے پاس گوگل میپ رہتا ہے، بہت ساری کیلنڈر رہتا ہے، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو آپ کیلنڈر کو دیکھ کر کے سحری کا آخری وقت پتہ لگائیں، اذان کا انتظار بالکل نہ کریں، کیونکہ اذان فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے، سحری کے ختم کو بتانے کے لیے نہیں دی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔